कि हदबंदी कमीशन के हवाले से मुसलसल आपको अपडेट्स दे रहे हैं। और अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हदबंदी के लिए नए सिरे से जो जिन एरियाज के अंदर हदबंदी कमीशन मुसलसल काम कर रहा है और जो पहली जो बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है उसे लेकर बहुत जल्द एक नोट सामने आने वाला है। यानी कमीशन अपना काम बाकायदा मुकम्मल करने जा रहा है और अगले कुछ दिनों के अंदर तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके अवाम के सामने लाई जाएंगी और पहला पेपर कमीशन की जानिब से तैयार करके बाकायदा पब्लिक डोमेन में कुछ दिनों के अंदर लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले पेशरफ्त ये भी हुई है कि कमीशन जहां पर नए सिरे से हदबंदी के लिए कोशिश कर रहा था, तैयारियां कर चुका है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं अब मीटिंग से पहले एक बार फिर जरूर कुछ एतराजात जाहिर किए हैं और इस सिलसिले में पैनल को एक तहरीरी तौर पर एक नोट भी यानी खत नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की तरफ से लिखा गया है। हसनैन मसूदी के साथ साथ मोहम्मद अकबर लोन ने हदबंदी कमीशन को एक खत तहरीर किया है और उस खत के मतन के मुताबिक उनसे कहा गया कि 20 दिसंबर को जो मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है उस मीटिंग के एजेंडे को वाज़िया किया जाए। अब ये पहला मौका नहीं है जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि खत लिखा गया हो। इससे पहले एक खत लिखा गया जिसमें कमीशन को कहा गया कि जनाब आपका वजूद और आपका क़याम जो है वो गैर आईनी है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है और कमीशन ने गालिबन जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी तक उस खत का जवाब नहीं दिया है। और उससे पहले कमीशन के क़याम पर ही सवाल था और बाइकआउट की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई थी और आज एजेंडा मांगा गया कि जनाब मीटिंग अगर है तो एजेंडा भी दे दीजिए ताकि हम पढ़ें और आपके सामने कुछ एतराज़ात रखें। ऐसे थोड़ी होता कि आप बुलाएंगे हम आएंगे और हाँ में हाँ आपकी मिलाकर चले जाएंगे। इधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मानना है जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, एसोसिएट मेंबर की हैसियत से हदबंदी कमीशन के अंदर मौजूद है। उनका मानना है कि कमीशन आज़ादाना है और आइन की रूह से बाइख्तियार है, इसलिए कमीशन जो भी कर रहा है वो आइन के दायरे में रहकर और आइन के एहतराम में कर रहा है। इसलिए बीजेपी की तरफ से भरपूर सपोर्ट और साथ जो है वो कमीशन को दिया जाएगा। अब कमीशन माना जा रहा है कि जनाब अपना टास्क जो है 6 मार्च 2022 से पहले ही मुकम्मल कर सकता है क्योंकि लास्ट डेट जो है इस कमीशन की मियाद का वो है 6 मार्च 2022 और माना जा रहा है कि मार्च से पहले जो ये हलचल हुई है ये इसकी अक्कासी है कि इसके बाद हतमी रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। अब 90 असेंबली सीट्स हमारी जम्मू कश्मीर असेंबली की होंगी और अगर ये हदबंदी होती है तो ये सिर्फ नई सीटें नहीं लाई जाएंगी बल्कि रिऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के तहत और फिर डिलिमिटेशन के दायरे में रहते हुए कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज को तब्दील किया गया है। SC STs की रिजर्वेशन का मामला है, कश्मीरी पंडितों की रिजर्वेशन का मामला भी ज़ेर समाअत है। जरा से हमारे पास खबर सीधे चलेंगे जी दिल्ली, जहां से हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट है जी, साउथ कश्मीर से हैं, अनंतनाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी तरफ से और अकबर लोन साहब की तरफ से तहरीरी खत जो है वो रवाना किया गया है हदबंदी कमीशन को। बहुत बहुत शुक्रिया जी हसनैन मसूदी साहब ज्वाइन करने के लिए। गुज़श्ता दिनों आपने हमारे टेलीविजन चैनल पर इस बात का इतराफ़ किया कि जनाब मेल आया है जी, क़यादत फैसला करेगी कि क्या कुछ हतमी फैसला लेना होगा, जाना है नहीं जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना हो। लेकिन उमर साहब ने दिल्ली श्रीनगर के अंदर और फारूक साहब ने जम्मू के अंदर इस बात के आसार पैदा किए और इस बात की उम्मीद जाहिर की कि कमीशन के सामने तो पहले भी हम मिले श्रीनगर के अंदर जब ऑल पार्टीज मिली, इस बार भी हम देखते हैं जी क्या कुछ उनके पिटारे में होगा। ऑन द प्रॉपर चैनल और प्रॉपर नोट पर उसको उसी तरीके से एड्रेस किया जाएगा। आपकी तरफ से खत रवाना किया गया है। खत इसलिए रवाना किया गया कि 20 तारीख को जो निशस्त होने जा रही है आपको पेशगी एजेंडा दिया जाए, वो तहरीर दिया जाए जो हदबंदी कमीशन की तरफ से बनाया गया है, या कुछ और आप चाहते थे हदबंदी कमीशन से? देखिए 10 दिसंबर 2021 को खत रवाना किया गया जो खत में मौसूल हुआ है और हमें कहा गया कि आप हमें बखबर किया गया कि 20 दिसंबर 2021 11:30 बजे सुबह मीटिंग होने जा रही है और हमें कहा गया कि आप भी करेंगे तो बनाइए, आप मीटिंग में शामिल हो जाइए।
تو ظاہر سی بات ہے اگر میٹنگ میں شامل ہونا ہے تو ہمیں کوئی موقف رکھنا ہے اور کوئی دیکھنا ہے کہ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے، کس لیے میٹنگ بلائی جا رہی ہے. تو ہم نے اسی پس منظر میں ایک خط روانہ کیا اور کمیشن سے یہ گزارش کی کہ ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے، ہمیں کہا جائے کہ ایجنڈا کیا ہے اور ایجنڈا کے ساتھ جو منسلک ہے کاغذات وہ بھی ہمیں فراہم کی جائے تاکہ اس کا مطالعہ کیا جائے. جب معلوم ہی نہیں ہے کہ ایجنڈا کیا ہے، اس بات پر بحث تمبیز ہو رہی ہے، کیا کہنا ہے، اس پر ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کیا جو بھی ہے معاملات، تو اس کے بارے میں جب تک ہمیں ایجنڈا کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تب تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک رائے قائم کرنے میں نہیں کر پا سکتے ہیں. اب ایجنڈا تو جناب طے ہے کہ جناب مسعودی صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ تھوڑی سی پالیٹکس ہو رہی ہے؟ کیونکہ جب کمیشن ایسوسیٹ ممبرز کو بلا رہا ہے اس سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں یہ خبر تو سامنے ہے کہ ایک تحریر تیار کیا گیا ہے جو ایسوسیٹ ممبرز کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جس پر بات چیت ہوگی. تو آپ اس مسودے کو پیشی میٹنگ چاہتے ہیں، میٹنگ سے پہلے ہی چاہتے ہیں تاکہ آپ اس کو اسٹڈی کریں؟ اگر ظاہر سی بات ہے نا، اگر مدعو کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے اور آپ میٹنگ میں شامل ہو جائے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ کسی بھی معاملے پر جو بھی معاملہ زیر بحث ہے یا ان کی زیر غور ہے اس پر کوئی بحث تبحث ہو، بات چیت ہو. اور جب بھی ایجنڈا کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو یہ تو بالکل ہم نے جو ایک لازمی چیز ہے پہلے میٹنگ سے پہلے، تو وہ لازمی چیز اسی کے بارے میں ہم نے کہا. اور ہم نے یہ بھی اعادہ کیا کہ جو پہلی والی چٹھی تھی اس چٹھی کا بھی ہم جواب کی منتظر ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ کمیشن سری نگر آیا اور سری نگر میں سبھی جو وفود تھے ان سے ملے، ہماری تنظیم کا بھی بہت ملا، ہماری جماعت کا بھی سینئر قائدین کا بھی بہت ملا. تو ہم اس وقت تو صرف یہ ہے کہ ایجنڈا دیا جائے اور ایجنڈا کے ساتھ جو منسلک کاغذات وہ فراہم کیے جائیں. مسعودی صاحب آپ قانون کے ماہر ہیں، کمیشن با اختیار ہے، کمیشن ایک قانون کے ضابطے کے تحت کام کر رہا ہے، اور ایسوسیٹ ممبرز کا رول کتنا مؤثر ہے اس کمیشن کے سامنے؟ ہم نے جہاں تک ایسوسیٹ ممبرز کا تعلق ہے وہ اس پر دستخط نہیں کر سکتے ہیں جو حتمی ریموٹ ہوگی، اور نہیں اس کے بارے میں وہ ان کا کوئی ویٹو کا پاور ہے کہ یا اس کسی چیز پر وہ ڈس ایگری کرے، وہ ڈسنٹ کرے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ اگر جب بھی بحث ہوگی، جب بھی کوئی بات ہوگی تو اس وقت اگر ہمارا کوئی ویو پوائنٹ ہوگا جو اپنا ہمارا ویو پوائنٹ ہوگا جو اس کے ساتھ میل رکھ ہوتا ہو، جو نتائج اخذ کیے ہوں کمیشن سے، تو وہ ویو پوائنٹ بھی ہم رکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک کمیشن کی سفارشات ہے یا کمیشن کا رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کو مرتب کرنے کا معاملہ ہے یا اس پر دستخط کرنے کا جو معاملہ ہے یا اپنا کوئی ویٹو کرنے کا یا کرنے کا، تو ایسا کوئی ہے نہیں. اسٹیٹ ممبرز کا لمیٹڈ بڑا کیا رول میں ہے. یہ سمجھوں کہ ایسوسیٹ ممبر کی حیثیت سے تو ہر جموں کشمیر کا فرد ہے جو جموں کشمیر کا باشندہ ہے، وہ جب رپورٹ سامنے آئیں گی، پبلک ڈومین میں آئے گی، وہ بھی تو اسی طریقے سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیصلہ کمیشن نے کرنا ہے کہ کس بات کو لیں کس بات کو نہیں لیں. اور وہ صحیح بات ہے، بات رکھنے اسی لیے دیکھیں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی ہے ہی نہیں اس بارے میں رول، لیکن جب ایک رول دیا گیا لیکن وہ اسٹیٹ ممبر کا ہے، اس کی اپنی حدود ہے، لیکن بات رکھنے کا تو ہے ہی، موقع ہے ہی. اسی لیے بات رکھنے کے لیے پہلے ہونا چاہیے معلوم کہ کس چیز پر بات ہو رہی ہے. کیا اگر کیا ایسے ہی جو مکتوب ملے ہیں یا جو انپٹس ملے ہیں کمیشن کو ان پر بات ہونی ہے، تو اگر ظاہر بات ہے اگر وہ انپٹس ملے ہیں، میٹیریل ملا ہے تو وہ شیئر ہو جائے گا اور ایجنڈا شیئر ہو جائے گا تو ہم زیادہ مؤثر اس پر بات ہو سکتی ہے. چلیے بہت شکریہ. جو پہلی بات آپ نے کہی، جو پہلی آپ نے کی بات وہ تو ہے ہی ہے. دیکھیے ہمارے کہنے یا نہ کہنے سے جو آئینی حیثیت ہے کمیشن کی وہ تو اگر ہم کہیں گے ہم نہیں کہیں گے، لیکن پھر بھی وہ ایک سچ ہے کہ ایک ایسے قانون کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا ہے جس قانون کو اس وقت سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے کیا یہ آئینی طور جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو حسن مسعودی صاحب ایسا تو نہیں کہ کل کو معاملہ پھر سے عدالت کے سامنے دوبارہ چلا جاتا ہے اور آپ کے ایک یا دو بار میٹنگ میں شرکت نہ کرنے سے بھی جو کاز ہے اس کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچے گا، چونکہ 6 مارچ اگر طے ڈیڈ لائن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے یہ آخری میٹنگ ہو، تو آپ کا نہ جانا وہ صحیح بات ہے. آپ دیکھیے ہم نے جو پہلے وہ ہمارا کوئی بائیکاٹ کا معاملہ نہیں تھا، وہ ہم نے مطلع کیا، ہم نے ایک الرٹ کیا کمیشن کو کہ ذرا آپ اپنا جو آپ کا
جس قانون کے تحت آپ کا وجود ہے اس قانون کو اس وقت سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے. دیکھیے وہ ہمارا فرض تھا، آئینی فرض تھا کمیشن کو باخبر کرنا کہ یہ آئینی چنوتی ہے، یہ آئینی معاملات ہیں، اس کی طرف آپ غور کیجیے گا. چلیے جی، بہت شکریہ جی حسنین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. جی مسعودی صاحب کا ماننا ہے کہ جناب اسٹیٹ ممبر کی حیثیت سے جو ہم تک ہو سکتا ہے خط و خطابت کے ذریعے سے وہ تک کیا ہے. فائنل ڈیسیجن اور اتھارٹی جو ہے وہ کمیشن ہے، انہوں نے اپنی بات کو رکھنا ہے. ہمارے آنے کہنے سے کوئی بات نہیں ہوگی، نہ تو ہم سفارشی ممبر ہیں اور نہ ہی کوئی ویٹو پاور رکھتے ہیں، صرف اپنی بات رکھیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم کے ساتھ سارے لوگ ملے تھے، جموں کشمیر کی سیاسی قیادت کے لوگ ملے تھے، تو وہاں پر یہ بات رہی تھی کہ جناب یہ 2-4 لوگوں کو تو آپ نے اسٹیٹ ممبر رکھ دیا ہے، باقی پارٹیوں کو بھی ریپرزنٹیشن کا موقع دیا جائے. اس پر وزیر اعظم نے حامی بھری تھی اور داخلہ وزیر نے حد بندی کمیشن سے کہا تھا کہ وہ جناب جموں کشمیر جائیں، جس کے بعد سبھی پارٹیز کے لیڈر سے ملے، جس میں نیشنل کانفرنس بھی ملی اور سبھی جماعتیں ملی اور انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ کمیشن کے سامنے رکھ دیا ہے. اب خبر جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایس ٹی ایس سیز کی ریزرویشن، اس کے ساتھ ساتھ کشمیری پنڈتوں کے لیے ریزرویشن، یہ کہیں نہ کہیں کمیشن کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ ریباؤنڈریز یعنی جو سرحدیں کسی بھی کانسٹیٹوئنسی کی ہے ان کو دوبارہ سے دیکھا گیا ہے، ان کو یا تو چھوٹا کیا گیا ہوگا یا کوئی علاقہ کہیں اور چلا گیا ہو، اور یہ ساری کام جو ہے یہ مکمل ہو. یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہوگا. یاد رکھیے گا ماضی میں جب بھی حد بندیاں ہوئی ہیں تو اسی طریقے سے علاقوں کو کاٹا گیا ہے، اے کو بی میں، بی کو سی میں، سی کو ڈی میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو عوامی ساخت اور عوام کے مسائل اور مشکلات کو درپیش رکھتے ہوئے جی یہ کانسٹیٹوئنسیوں میں تبدیلی کی گئی ہے. تو اس بار بھی سری نگر کے کئی حساس کانسٹیٹوئنسیز کی ریباؤنڈریز آپ دیکھیں گے. میں نام لوں گا تو کمیشن کل نوٹس نکالے گا، جناب آپ نے پہلے ہی تو بتا دیا تو پھر کیا فائدہ ہے. لیکن ضرور یاد رکھیے گا کشمیر صوبے کی کئی کانسٹیٹوئنسیز کو دوبارہ سے تشکیل دے دیا گیا ہے، باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیر پنچال اور ڈوڈا بجروا والی کانسٹیٹوئنسیز کو بھی ریباؤنڈریز میں کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر وہ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. کچھ علاقوں کے اندر سیاست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس پر کافی زیادہ گرما گرم بحث ہوگی جب رپورٹ سامنے آئے گی. فی الحال بڑی خبر یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے تحریری خط روانہ کر دیا کمیشن کو، اور کمیشن نے جواب تو دیا نہیں لیکن 20 تاریخ کو طلب کیا ہے ایسوسیٹ ممبرز کو. تو